الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تحسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتى رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میری پیاری سسٹرز؟ آئی ہوپ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالت میں رکھے، آپ کے طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین. آپ سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی مجلس ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ رب العزت جسے محبت کرتا ہے انہیں چن لیتا ہے اور انہیں ایسی قرآن کے مجلس میں جمع کرتا ہے. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس محفل کا قابل سمجھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے النور قرآن اکیڈمی بنا ہے. اس میں آپ کو قرآن کی پوری تعلیمات دی جا رہی ہے، جس میں تجوید، تفسیر، قرآن کی تلاوہ، اردو سیکھنا، بیان، کیلیگرافی اور ماشاء اللہ صدقہ کا کانسیپٹ بھی ہے. اس میں حقوق اللہ اور حقوق العبادہ دونوں مل رہا ہے. یہ بھی ایک جنت جانے کا راستہ ہے. سبحان اللہ. آپ سب سسٹر کے ساتھ جڑنے کے وجہ سے یہ جو النور اکیڈمی میں نور ہی نور برس رہا ہے. ماشاء اللہ. قرآن یہ ایسا خوبصورت سفر ہے، یہ سفر ہماری آخری سانس تک چلتا رہے. جو بندہ قرآن کا علم سیکھتا ہے، طالب علم بنتا ہے اور اس کی آخری سانس تک وہ علم سیکھنے کا نیت کرتا ہے، اس کے بیچ میں وہ فوت ہوتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، اس کو شہید کا موت کا درجہ مل جاتا ہے. اس کو شہید کا موت کا درجہ مل جاتا. شہید لوگوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کو تو الحمدللہ گھر میں بیٹے کبھی نہ ختم ہونے والی جنت ہمیں مل رہی ہے. اللہ کے راستے میں جو نسبتیں ملتی ہے وہ دنیا کے کوئی کونے میں نہیں ملتا. جو قرآن کا علم سیکھتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے. دین کا راستہ جنت تک پہنچنے والا راستہ ہے. اس راستے میں آتے ہی جنت سجانا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ واحد جگہ ہے جو رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ میری بندی دین سیکھ رہی ہے، اس کا جنت سجانا شروع کر دو. فرشتہ جنت سجانا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو طالب علم لکھتے ہیں نا، ان کا شہید کے خون کے ساتھ تولا جاتا ہے. جیسے کہ آپ اب قرآن کے نوٹس بناتے ہو، تفسیر لکھتے ہو، حدیث لکھتے ہو، اس کا انک آخرت میں وزندار ہوگا، شہید کی خون کے ساتھ تولا جائے گا. سبحان اللہ. آپ جو تھوڑی سی وقت دین کو دیتے ہیں، دیکھیں آپ کو کتنا اجر مل رہا ہے. چلو اب ہم دیکھتے ہیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العبادہ کیا ہے. حقوق اللہ کے حقوق کے دو قسمیں ہیں، اللہ اور بندوں کا حقوق. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا وہ ہمارے لیے فرض قرار کیا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ، حج. حقوق العباد اس کا مطلب اللہ کے مخلوق کو مدد کرنا، یعنی اس میں صدقہ بھی شامل ہو جاتا ہے.
اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العبادہ کے ساتھ بھیجا. آپ نے 40 سال تک حقوق العبادہ بتائے. آپ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتے تھے، آپ ان کی تکلیف دور کرتے تھے، آپ مسکین، یتیم، بیواؤں کا سہارا بنتے تھے. حقوق العباد کرنا بھی اللہ کا حق ہے. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں کسی کا مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے. بندہ قیامت کے روز محتاج ہوگا، اس کو ایک ایک نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں صرف نیکیوں کا سکہ چلے گا. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں حق اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ بات غور سے سنیں. لیکن انسان آخرت کے انجام میں حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملات بہت سخت ہے. اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ شکور ہے، وہ اپنے بندے کو تھوڑے سے کام کے لیے بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. یہ جب تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے. دنیا کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے آخرت میں ہمیشہ رہنے والا اجر ادا کرتا ہے، اجر عظیم سے نوازتا ہے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک انسان کا اعمال نیکیوں کا پہاڑ جیسا رہے گا. اس کو رب العالمین جنت جانے کا حکم دے گا. اس کا حقوق اللہ اس کو جنت جانے کا ساتھ دے گا، لیکن اس کا حقوق العباد کی کمی رہنے کی وجہ سے اس کو ادھر روکا جائے گا، ادھر اس کی پکڑ ہوگی. اس کے رشتہ دار یا اس کے کوئی گھر والے آ کر پوچھیں گے، پہلے ہمارا حق ادا کرو، اس کے بعد جنت میں جاؤ. اور اس سے اس بندے کا حق مانگا جائے گا. وہاں پر پیسہ دے کر اس بندے کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، ادھر صرف اس کی نیکی کام آئے گی. تب اس کی نماز، اس کا روزہ، وہ سب اس سے چھینا جائے گا، وہ سب وہ بندہ اس سے لے لے گا. کل عشر کے عدالت میں کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں وہ شہادت لے کر مر بھی گیا، لیکن اگر کسی کے حق لے کر مر گیا، وہ اس بندے کا حق دیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. سوچے، اتنا نیک اعمال کر کے حقوق العبادہ ادا نہیں کیا تو اسے جنت جانے میں روکا جائے گا. دنیا میں وہ نمازی رہا، روزدار رہا، لیکن وہ بندہ دنیا میں کسی کو گالی دیا، کسی کو حق کھایا، کسی کو ڈرایا، دھمکایا یا بےمانی کیا، تو کل عشر کے میدان میں اس سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی. اسے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العبادہ کتنا سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقہ کو بھی حقوق العبادہ میں جوڑا ہے. ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم احسان نہیں کرتے، ہم خدمت کرتے ہیں. ہم ہر مسلمان کو اپنے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ہم ہر مسلمان کو اپنے اندر خدمت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. وہ چاہے ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ٹیچر ہو، یا موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہ ہو. اب بتائیں میری پیاری سسٹرز، آپ کے اندر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے. اللہ ہم سب کی نیک اعمال کو قبول فرمائے. سچا مومن اللہ کے راہ میں صدقہ دے کر یہ جتلاتا ہے کہ میں سچے دل سے تیرا جنت کا طلبگار ہوں. ایمان میں سچا ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے. صدقہ، صدقہ یعنی اس کا یہ صدق یعنی سچ بولنے والا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب بھی صدیق تھا، کیونکہ وہ سچائی کا تصدیق کرتے تھے اور حق کو ماننے والے تھے. صدقہ دینے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سچا مومن ہوں اور تیرا سچا ایمان والا ہوں.
تیرے دین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے حکم دیا ہے، اسی لیے میں تیری راہ میں خرچہ کر رہا ہوں. یہ صدقہ کا ڈیفینیشن ہے. ابھی اس کا دلیل دیکھیں. اس کا دلیل ہمیں سورہ بقرہ آیات نمبر 3 میں ہمیں ملتا ہے. آپ سب قرآن کا بقرے کا تفسیر کیے ہوئیں گے. دیکھیے سورہ بقرہ آیات نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اسے وہ خرچہ کرتے ہیں. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العبادہ کو مینشن کیا ہے. اللہ نے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العبادہ کا حکم دیا ہے. یہ متقی لوگوں کا کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر فرماتا ہے. اس آیات کو آپ غور سے سنیں. اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. دیکھیں آپ، ہر ایک مسلمان بندہ نمازی تو ہے، نماز تو پڑھتا ہے، یہ تو حقوق اللہ ہے. کیا وہ حقوق العبادہ نبھاتا ہے؟ حقوق العباد کبھی نبھاتا ہے وہ؟ کچھ مسلمان تو نبھاتے ہوں گی لیکن ہر کوئی نہیں نبھاتا. اس پر ہمیں غور کرنا ہے. اللہ اس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں رزق دیا، تم اس کو خرچہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اس کو بے فضول خرچہ کریں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے؟ ہم آپ کو رزق دیتا ہے، آپ اس کو خرچہ کرو. رزق کا مطلب مال، اولاد، زکوٰۃ، صدقہ، کسی کے طرف کسی کو مدد کرنا، کسی کو دعائیں دینا، علم بانٹنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ سب آ جاتا ہے. یہ حقوق العباد ہے. یہ حقوق العباد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں فرمایا ہے. اس میں اگر ہمیں متقی بننا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ متقی لوگوں کا کوالٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیں دین اور دنیا دونوں کو بیلنس میں لے کر چلنا ہے. جو سچا مومن وہ ہے، وہ کسی کا حق باقی نہیں رکھتا ہے. مومن وہ چانس ڈھونڈتا رہتا ہے کہ یہ موقع ایسا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے. وہ حقدار کو تلاش کر کے اس کو اس کا حق پہنچاتا ہے. وہ ان پریشان بندوں کو ڈھونڈ کر ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے. اللہ رب العزت ایسے مومن کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے ایسے نیکیوں کا کام لیتا رہتا ہے. وہ بندہ مانگے یا نہ مانگے، حقدار کے آگے مومن حاضر رہتا ہے. ایسے مومن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد خوش ہو جاتا ہے. یہ اعمال ہماری آنے والے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری سب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو اسی راہ میں چلنے کا توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط میں پل صراط کے ایک طرف رشتہ داری کڑی ہوگی اور دوسری طرف امانت دار کڑی ہوگی. دھوکے باز بے ایمان لوگوں کے لیے یہ پل صراط کا سفر آسان نہیں ہوگا، بہت مشکلات ہوگا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. صحابہ لوگ ایسا صدقہ کرتے تھے، اپنی جان مال سب قربان کرتے تھے تاکہ انہیں جنت کی باغات ملے. انہیں دنیا کی کوئی خواہشات نہیں تھی، ان کو صرف جنت کا طلب تھا. وہ گھر گھر جا کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، ڈرتے تھے اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ان کا. آج کے دور میں شادیوں میں بڑی بڑی رقمیں اڑائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے میں بہت سوچتے ہیں نا. اللہ کے راہ میں تھوڑا کچھ خرچہ کرے تو آگے پیچھے کرتے ہیں، گنتے ہیں مال کو، اس کے بعد خرچہ کرتے ہیں. اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے کا دیکھو، جیسے کوئی
مدرسہ اور مسجد جو کنسٹرکشن بنتا ہے نا، اس کام میں حصہ لے لو. اگر اس میں آپ کا پیسے سے مسجد کا دیوار کا ایک اینٹ بھی لگا نا، تو آپ کو اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. جب اس مسجد میں جو بچے پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ ثواب کماتے رہیں گے. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کیے تو وہ توفیق ہم سے چھین لیتا ہے. دعا کرے کہ اللہ ہمیں چن لے، ہمارے ساتھ ایسا کام لے جو ہمارے میزان کو باری کر دے. جب اللہ کو خوش کرنے والا کام ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے نا، تب بہت سکون ملتی ہے. آپ دیکھیں کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ رہتا ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں رہتا ہے. سکون تو ہمارے رب کے پاس رہتا ہے، وہ ہمیں ادا کرتا ہے. جب دوسرے کی مالی طور پر مدد کرتے ہیں نا، وہ خوشی ہمارے خود کے مال اکٹھا کرنے میں نہیں ملتی ہے. اسی لیے ہم اللہ کے راہ میں خرچہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. ایمان والوں کے لیے سب سے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی. دنیا میں جو انشورنس جو رہتا ہے نا، وہ دنیا تک ہی رہتا ہے. پیسہ جمع کرتے ہیں، بچوں کے نام میں کرتے ہیں، خالی دنیا کے لیے. ہم جب الوداع کہہ کے جائیں گے، وہ انشورنس ہمارا کام نہیں آنے والا. اگر وہ انشورنس رکھ کے اس کا حصہ بھی نہیں دے رہیں گے نا، اس کا بھی عذاب ہوگا. جو بہترین انشورنس کیا ہے ہمارے لیے، ایمان والے کے لیے؟ صدقہ ہی بہترین انشورنس ہے، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ: اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تو خرچہ کر میرے راہ پر، میں تجھ پر خرچہ کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے راہ میں خرچہ کر، میں تجھے دیتا جاؤں گا. اس کا مطلب صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، مال کو پیوریفائی کرتا ہے. یہ میرا خود کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. میں جب بھی اللہ کے راہ میں خرچہ کرتی ہوں، سبحان اللہ، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ڈبل دیتا ہے. شاید آپ میں بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، ہے نا؟ آپ بھی آزمائے ہوں گے. سبحان اللہ. صدقہ دینے سے سکون ملتا ہے، دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، گھر میں ایک سکون سکینت نازل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے میرا رب مجھے تام لے گا، کچھ غلط نہیں ہوگا. حسبن اللہ. نورانی فرشتے ایسے مخلوق ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کا دعا رد نہیں کرتے. نورانی فرشتے اس وقت تک دعا نہیں کرتے جب تک اللہ ان کو حکم نہ دے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتا ہی نہیں جب تک اپنے بندوں سے راضی نہ ہو جائے. جب اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہی وہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دعا کرو، میں قبول کروں گا. جب وہ نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. دو فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ، کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ، یہ تیری راہ میں خرچہ کرتا ہے تو اس کی مال میں برکت عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ، یہ تیری راہ میں خرچہ نہیں کرتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، اسے تو برباد کر دے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھائے، جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا. اور صدقہ کا کوئی رقم متعین نہیں کیا ہے کہ آپ زیادہ ہی دینا ہے. آپ سے جتنا ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں. ایک کھجور کا دینا بھی صدقہ ہے. آپ اللہ کے خوشی کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنا دینا ہے دے سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کی تقدیر دوسرے کی دعا میں پوشیدہ ہے. اس کے ساتھ آپ ایسا کچھ کرو تمہیں دیکھ کر دل سے دعا دے, اسے آپ بولنا نہ پڑے میرے لیے دعا کرو. جو بندہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا, ہم اس کا وہ وقت کام آنا چاہیے, اس کو مدد کرنا چاہیے. وہ دل سے دعا نکلتا ہے کیونکہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں رہتا ہے. جب ہمارا صدقہ جا کے اس کو ملتا ہے نا, اس کو راحت مل جاتی ہے. وہ دل کی گہرائی سے ہمیں دعا دیتا ہے, ایک دم رو کے دل کے گہرائی سے وہ ہمیں دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے. دیکھیے, اللہ نے ہم انسان کو پورے مخلوقات میں سب سے بہتر بنا کر بھیجا ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کے بھیجا ہے. ہمیں جنت پانے کے لیے دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. ہمارے رسول کی سنتوں میں ہمیں چلنا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العبادہ, یہ دونوں لے کر ہمیں چلنا ہے. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو لوگوں میں فرعون کی کیٹیگری میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے. وہ سب انا انا میرا 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 کرتا تھا. اس کے اندر تکبر تھا, گھمنڈ تھا. آپ دیکھیں گے آج کل کے لوگوں میں بہت دیکھنے کو ملیں گے. میرا پراپرٹی, میرے بچے, میرے گھر, میں نے یہ بنایا, میں نے وہ بنایا, میں نے اتنی زمین خرید دی ہے نا, میں نے یہ بنایا. ایک دم تکبر سے, جیسے فرعون کہتا تھا, تکبر اور گھمنڈ سے اسی طرح کہتے ہیں. پھر ان کو تو اللہ نے اس کی تکبر کے لیے عذاب بیچ کر دنیا کے لیے ایک عبرت بنا کر رکھا ہے. یہ اللہ کا غضب ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم پر کوئی عذاب نہ آئے. جو مال اولاد اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہ اللہ نے دیا ہوا نعمت ہے ہمارے لیے. اسے ہم کو اللہ کے راہ میں متقی بن کے اللہ کے راہ میں اس کو خرچہ کرنا ہے. بچوں کو دین کا علم دینا ہے. ہمارے مال کو اللہ کے راہ میں کرنا ہے. یہ متقی کا کوالٹی ہے. ہمارے بچوں کو بچپن سے جو بقرہ میں کیا آیا, جو ہم نے رزق دیا, آپ اس کو اللہ کے راہ میں خرچہ کرو. اللہ ہمیں متقی لوگوں کے راستے میں جانے کا توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پہلے لوگ تقسیم کرتے تھے. کچھ لینے جاؤ بازار سے, سبزی لینے جاؤ تو تھوڑا سبزی زیادہ دیتے تھے. چاول دینے والا چاول زیادہ ڈالتا تھا. لیکن آج کے دور میں سب کمرشل ہوا ہے. یاد رکھیے, اگر آپ ہر چیز بانٹیں گے تو آپ کو زیادہ ہی مل جاتا ہے. آپ کسی کو پانی کا بندوبست کر کے دیکھو, آپ کے گھر میں کبھی بھی پانی کا قلت نہیں ہوگی. آپ علم بانٹ کے دیکھو, آپ کے علم میں برکت ہوگی. جو بھی چیز آپ بانٹیں گے اس میں آپ کو برکت ہوگی. صدقہ کرتے ہیں نا, اس میں بھی بہت برکت ہے. آپ کا مال میں برکت ہی برکت آ جاتا ہے. تو بانٹنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ہی برکت دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جو اچھی سے صحت کے حال میں دیتے ہیں. وہ سب سے بڑا صدقہ ہے, وہ بہترین صدقہ ہے. عام طور پر ہم دیکھے جائے تو مشکل آنے پر, یا کوئی بیمار پڑے, یا کوئی بخار آئے, ہے نا, زیادہ تر لوگ اسی کے لیے ایک دم گھبرا جاتے ہیں. کیا کرنا ہے, بچہ بیمار ہو گیا, گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, دماغ کام نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارے اندر ایسا ہے, پتا نہیں میرا دعا قبول ہوتا ہے کہ نہیں, میں صدقہ نکالوں. نہیں, رسول اللہ نے کیا فرمایا, تم صدقہ دو, تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اگر بخار بھی آیا, تم نے صدقہ پہلے دیے, بخار بھی آیا, اللہ تم سے زیادہ خرچہ نہیں کرائے گا, کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوگا. بیماریاں مصیبت آنے سے پہلے ہی صدقہ دینا ہے, یہی بہتر ہے.
इलाज नहीं मिल रहा है तो सदका किया करो, ये इलाज है। देखिए कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है, दुआ करो। इलाज भी नहीं चलता है, दुआएं करो, सदका दे दो, वही काम आता है ना। ये सब अपने को पता है। तो हर चीज के लिए सदका करो, सदका में बहुत फायदे हैं। सदका वो अमाल है जो शैतान की कमर को तोड़ देता है। शैतान क्या करता है, हमारे आत्म में जो हम जो नेकी करने जा रहे, हमारे अंदर फितना डाल देता है। हम सदका देने जाते हैं, हमारे अंदर ख्याल में आ जाता है, बोलता है तू ना कर, तेरा माल कम हो जाएगा। अगर हम एक थोड़ी सी ज्यादा देने लगते हैं, नहीं नहीं तू एक को दिया है बस, तू वो जगह दिया है बस, तेरा माल कम हो जाएगा। जब हम सदका निकालते हैं ना, वो शैतान का कमर तोड़ देता है, हमारे अंदर शैतान आना कम हो जाता है। सदका गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। हमारे अंदर बहुत गुनाहें होती है ना। हम फरिश्ते तो नहीं है, हम इंसान हैं। आजकल की दुनिया ऐसी हो चुका है, हम आंखें खोल के देखते हो वो भी सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा ऐसा दौर चल रहा है हमारे सामने। तो रो हम सदका निकालेंगे ना, हमारी गुनाह पता नहीं कौन सा गुनाह हम किए, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ कर देता है। अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा को ठंडा कर देता है। पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात पर नाराज रहेगा, किस बात पर अल्लाह गुस्सा रहेगा, हमें पता नहीं चलता। हम गीबत भी किए रहते, औरतों में तो बहुत ज्यादा गीबत हो जाता है ना, दिन में कितना गीबत हो जाता है। तो सदका देने से वो गीबत की वजह से अल्लाह नाराज रहेगा, या कुछ भी गुनाह हमसे हुआ, अल्लाह हमसे नाराज रहेगा, हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी, हमारी इबादत भी कबूल नहीं होगी। तो सदका दिया करो। वो सदका हमारी गुनाहों को, जैसे आग में पानी डालने से कैसे बुझता है, सदका ऐसे ही काम आता है। बुराई की 70 दरवाजा को बंद कर देता है, 70 दरवाजों को बंद कर देता है सदका। अजाब खब्र और जहन्नम से हिफाजत करता है सदका। हम जब मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, कौन सा अमाल उधर काम आने वाला हमें नहीं पता, कौन हमारे ऊपर सदका देने वाला है वो भी हमें नहीं पता। अल्लाह हमारे बच्चों को सदका जारिया बना दे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ना हमको कौन सदका दे। इसके लिए जब हम हयाती में जिंदगी, हम हयात रहने में सदका दे के हमारे खबर के अजाब को हम बचा लेंगे। जो महरूम है, जो आपके जो वालिदैन, आपके जो रिश्तेदार ये दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके नाम से भी उनको कुछ देना है, उनको तोहफा देना है। जब वो आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके वो जिंदा थे, आप बहुत कुछ उनको तोहफाएं देते थे, वो खुश हो जाते थे, है ना। जब वो दुनिया में अभी नहीं, उनके नाम पे सदका दे दो, वो सदका जाके उनको उधर पहुंचता है। अगर वो गुनेगार है, गुनाह में मुब्तला है उधर, आपका सदका उधर उनको काम आता है। वो तोहफा जैसा काम, जैसे दुनिया में आप उनको कपड़े वगैरह क्या 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 दिए रहेंगे, वो तोहफे से भी बेहतर तोहफा है। वो अकेले हैं उधर, उनके साथ उधर क्या हो रहा हमें कुछ भी नहीं मालूम। आपको जो सदका उधर काम आता है, सुभान अल्लाह। जो इंतकाल हुए उनके नाम पे कुरान पढ़ना, कुरान बख्शाना, कुरान कानी करना, ये दलील हमें कहीं नहीं मिलती। मेरी प्यारी सिस्टर्स, ये बात याद रखे। बहुत लोगों में देखा जाता है, जो इंसान मर चुका उसके नाम से कुरान खानी रखना, उसका नाम से कुरान पढ़ना, इसका दलील हमें कहीं भी नहीं मिलती है। आजकल आप कुरान की तफसीर कर रहे, है ना, आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान का मीनिंग क्या है आपको पता हो रहा है। ये अल्लाह दुनिया के लिए नसीहत दे रहा है हमें, इसमें दुनिया का नसीहत है, हिदायत है दुनिया के लिए। जो मरा हुआ इंसान को वो कैसा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए सिस्टर्स आप। कुरान हिदायत के लिए उतारा है, दुनिया के लिए, नसीहत के लिए। जब हम जिंदा हैं तभी उसको हम पढ़ना चाहिए। अगर हम है रोज रात मुल्क पढ़ो, उससे हमारे हमारे हम मुल्क पढ़ने से हमारी कब्र में हमारे अजाब के लिए अच्छा है। जो जो इंतकाल हुए उनके नाम से कुरान पढ़ना या कुरान खानी रखना, इसका दलील किधर भी नहीं है।
अभी वो एक चंद बातें आपको मेरा फाउंडेशन, हमारा जो इदाया फाउंडेशन, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इसमें हम कोई हमारे लिए कोई प्रॉफ़िट नहीं रखते हैं। उसमें जो आता है, ये शुरुआत एक वुमेन विंग्स, एक कुछ औरतों से हुआ है। उन्होंने, उनको जो शौहर लोग उनको जो पॉकेट मनी ऐसा उनको खर्चे वो देते थे, उसको उन्होंने रख कर उन्होंने एक जगह खरीद लिया। वो जगह में अभी हमने 40 घर बनाया। वो 40 घर में मिस्कीन और बेवा औरत को रखते हैं, जिसमें वो लोग रहते हैं। उनकी बच्चों की उधर पढ़ाई, खर्चा सब इदाया फाउंडेशन की तरफ से ही होता है। हमारा जो इदाया फाउंडेशन है, उनको अडॉप्ट किया है। हमारा ये इंटेंशन है कि गरीब, यतीम, मिस्कीन फैमिली बच्चों को पढ़ाना है। उनको पढ़ा-लिखा कर उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो फ्यूचर में किसी का मोहताज ना हो। वो यतीम है, किसी के मोहताज ना हो। हमारा मकसद है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में हर एक इंसान पढ़ लिख कर आगे बढ़े और फाइनेंशियल भी वो थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए। यहाँ बहुत हैंडीकैप जो स्पेशल केयर बच्चे हैं ना, वो भी रहते हैं। तो जिसकी अ, हैंडीकैप बच्चे रहते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, वो भी बच्चे, यतीम बच्चे उधर हैं। उनको कुरान का इल्म भी मिलता है, एजुकेशन भी मिल रहा है। उनको पढ़ाना बहुत मुश्किलात होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिदायत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ले लेता है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, अपनी एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। आप सबसे गुज़ारिश है कि आप सब मिलकर हमारा हाथ में हाथ मिलाएँ, हाथ बटाएँ, हमसे मिलकर हम इनकी मदद करें इंशाअल्लाह। मेरे बहुत सारे सिस्टर्स हैं मेरे सदका और मेरा हेल्पिंग हैंड ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने जो भी दिया हुआ सदका सब अच्छी जगह जा रहा है, जो जिसकी ऐसी जगह जा रहा है जैसे मस्जिद में, मदरसा में, बीमार इंसान के लिए। आप इसी तरह साथ देते रहे, यही आपसे सबसे गुज़ारिश है। प्यारे अल्लाह ने हम सबको इधर इकट्ठा करके बिठाया। हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में जोड़ा, ये क्या है हमें मालूम पड़ा। हमारी हर छोटी-बड़ी नेकी आमाल को अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाए। हम सबको इसी तरह जन्नतुल फ़िरदौस में भी इकट्ठा करे। आमीन। और आपका जो सदका देने में सिस्टर्स, आप लोग सोच समझ कर देना, सदका सही जगह जा रहा या नहीं। आजकल घर-घर में भीख माँगने वाले आते हैं, आप देखते रहेंगे। ये भीख माँगना आजकल एक फैशन जैसा हो चुका है। आपको मैं एक भिखारी फैमिली का एक छोटा-सा एक स्टोरी बताती हूँ। आई थिंक आप ये फ़ोन में एक वायरल हुआ था, आप देखे भी होंगे। एक पढ़ी-लिखी लड़की, वो डॉक्टर कुछ तो थी, बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी ऐसे घर में हो जाता है, उसका ससुराल का बिज़नेस ही भीख माँगना था। ये आया था, बीच में आप देखे होंगे। बड़ा घर था लड़की का, लेकिन उसको ये बात तक पता नहीं था उसके घर में वो लोग भीख माँगने वाले हैं, भीख माँग के इतना बड़ा घर बनाए, उसको कभी कुछ नहीं मालूम था। वो कभी भी देखती है उसके घर वाले घर में रहते ही नहीं है, कोई नहीं रहता है। ना उसका सास, ना उसका ससुर, ना उसका हस्बैंड, कोई रहता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है वो भीख माँगने वाले हैं। एक दिन ये क्या करती है, घर में रह के चेक करने जाती है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे जाती है। जैसे ही वो घर का बेसमेंट रहता है ना जो हिस्सा, वहाँ जाती है, तो देखती है ये लोग भिखारी का हुलिया पहन रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं। ये लड़की उसे देखकर एकदम से शॉक हो गई। सोचो हम कैसे लोगों को यकीन करेंगे। अल्लाह अकबर, है ना? अभी हमारे घर में भीख मांगने वाले आते हैं, जो कैसे-कैसे हालत में रहते हैं, अभी हमें पता नहीं चलता ना, तो हम क्या करें? अगर मैं आपके लिए, देखो आप आपके घर में ना एक सदका बॉक्स बना दो। अपने बच्चों को उसमें सदका डालने बोलो, बच्चों को भी सिखाओ। अपने बच्चों को ना आप समझा दो, अभी से सिखा दो। आपकी औलाद ही आपके लिए सदके जारिया बनेगी कल। हमारे बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं ना, हम मदरसा भेजते हैं, हम स्कूल भेजते हैं, हम ये नहीं सोचने वहाँ जाके वो लोग सीखे। बच्चे लोग सब घर में सीखते हैं। घर में जो सीख है ना, वो बच्चे लोग जल्दी कैच कर लेते हैं।
आप बच्चों को सिखाओ, ये सदका बॉक्स है, इसमें हमें सदका डालना है। बच्चे दुकान जाके आते हैं, बच्चे के हाथ में 1 रुपीज या 10 रुपीज कुछ भी रहता है, बच्चे को बोलो इधर उधर मत करो, तुम अगर चॉकलेट खाओगे उसमें से थोड़ा कम खा के उसमें जो पैसा बचता है इसमें डालो, ये हमारे गरीब जो बच्चे हैं जो उनको भी चॉकलेट मिल जाए उसमें। बच्चों को इस तरह, जिसको मम्मा पापा नहीं है, जिसको कोई नहीं है, उसको देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए आपका घर में एक बॉक्स बनाओ, आप दिन में 1 रुपी से, 1 रुपये 1 रुपी से आप ऐसा नियत करो, ये मेरा आज का सदका है, या 10 रुपीज, ये मेरा आज का सदका है। आपका उस दिन आने वाले मुसीबत दूर हो जाता है। जो पूरा दिन का जो मुसीबत जो भी आने वाला रहेगा ना, वो आपका दूर हो जाता है। यकीनन ये सदका कितना कितना अहमियत है ना इसका, इसका मिराकल है ये। जैसा आपका लाइफ में आप सोचे नहीं रहेंगे, आपके लाइफ में छोटे छोटे मिराकल्स आने शुरू कर देंगे। एक बॉक्स बनाओ, 1 रुपीज 10 रुपीज ऐसा डालते जाओ, आपके अंदर जो घबराहट रहता है ना, जो वो सब चला जाता है, घर में एक सुकून आ जाता है, एक सकीनत, ऐसा लगता है मेरा रब मुझे ताम लेगा। आपके पैसे कितना भी बेफजूल खर्चा होते रहेंगे ना, इससे अच्छा है इखलास के साथ अल्लाह के राह में खर्चा करो, सदका दे दो। कहीं सफर के लिए निकले, तभी भी वो सदका डालकर नियत करो, वो सदके के बॉक्स में डालो, फिर जाओ, मुसीबत आने से बचता है। फिर पूरा एक महीना हो जाता है, देखिए आप सदका में वो पैसा जमा होता है। उस सदका आपको आपको जैसा लगे, जैसे आप हमारे सदका ग्रुप है उसमें भी दे सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है मैं सदका दे रही हूँ सदका के ग्रुप में मेरे शौहर से मांगू, शौहर को बोलने बोलने जा रहे मेरे सदका ग्रुप है, मेरे सदका नहीं, आप करो, खुद करो। ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल अल्लाह तो कर रहे आप, कुरान के क्लास में जा रहे, तफसीर सीख रहे, नमाजें पढ़ रहे, रोजा रख रहे, हुकूकुल इबाद भी करो। इतना सारा आपने सुन लिया हुकूकुल इबाद क्या है, ये भी आपको करना होगा, आपके खुद से करना होगा। इसके लिए शौहर के लिए डिपेंड नहीं होना है, छोटा बॉक्स बना दो, डाल दो, पूरा महीना होने के बाद ये जो सदका हमारा ग्रुप है इसके लिए आप दे दो। आपका जो सदका अच्छा जगह जाता है, अच्छा जगह जाकर वो सदका पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मस्जिद में, मदरसा बनाने में, यतीम बच्चों को कुरान का इल्म सीखने में, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे जगह आपका सदका पहुंचेगा। अल्लाह के राह में खर्चा करने का देखो। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा सदका कितना अहमियत रखता है। अल्लाह ने सदका को हुकूकुल इबाद में जोड़ा है, और ये जो रकम, ये जो सदका जो आप अल्लाह सुब्हाना ताला को देते हो, ये सब अल्लाह के पास जमा हो रहा है। कल आखिरत में अल्लाह आपको इसको बड़ा चढ़ा कर देगा, याद रखिए। ये सोचे नहीं ये माल आपका कम होगा, माल कभी अल्लाह के राह में डालने से कम नहीं होता है, माल प्यूरिफाई होता है। ये सोचो अल्लाह हमें भेजा क्यों और वापस क्यों बुला रहा है। कभी ये सोचे हैं अल्लाह हमें दुनिया में भेजा ही क्यों और वापस वो क्यों बुला रहा है हमें, और वापस जाने में क्या लेकर जाना है, उसके बारे में सोचो, अमल करो। और इंसान जितना अल्लाह का करीब होता जाता है ना, उसके मखलूक का भी करीब होता जाता है। जो अल्लाह का नेमत हमें मिली है, वो अल्लाह के राह में खर्चा करो, सदका करने का देखो। सुनने कहने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से आप राब्ता शुरू करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान ताला आपको सिग्नल भेजता है। अल्लाह से आप राब्ता रखते हैं, अल्लाह से रिश्ता रखते, तो अल्लाह ताला क्या करता है पता है, आपको सिग्नल भेजता है। अल्लाह आपके इर्द गिर्द देख रहा होता है, कि देखता है, देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ, वो गन से तुझे मैं निकाल रहा हूँ, और उस माहौल से मैं निकाल रहा हूँ, और उन लोगों को भेज रहा हूँ तेरी तरफ, तू हिदायत पाए। ये अल्लाह का सिग्नल है हमारे लिए। पहले हमारी गफलत वाली जिंदगी थी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ادا فرمائے، آمین۔ یا اللہ رب العزت، تو جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلت کرتا ہے، تیرے ہاتھوں سے خیر اور بلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر رکھنے والا ہے، تو جسے چاہے بے حساب دینے والا ہے، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، تو ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہمارے حقوق اللہ اور ہماری حقوق العبادہ کو تو قبول فرمائے یا رب العالمین۔ ہمیں ہدایت دے، ہمیں تقوی دے دے۔ اللہم انی اسألک العلم النافع، رزقا طیبا وعملا متقبلا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔